الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل التي يبلغني إلى حبك. فقال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، رمضان اور عید کے وقفے کے بعد دوبارہ مجالس شروع ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: یا ایھا النفس المطمئنہ. انسان کا جو نفس ہے وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے امارہ ہے، گناہوں کا حکم دیتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس گناہوں کا حکم دیتا ہے، یہ اس کی اصل حالت ہے. لیکن جب اس پر محنت کی جاتی ہے تو یہی نفس پھر تبدیل ہوتا ہے، اس کی صفت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے اوصاف بدلتے ہیں. جس طرح انسان اپنی ذات کے اعتبار سے تو جاہل پیدا ہوتا ہے اور ظالم ہے. قرآن نے کہا ظلوماً جہولا، بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے. لیکن جب یہ انسان اپنے اوپر محنت کرتا ہے تو یہ عالم بن جاتا ہے، یہ عادل بن جاتا ہے. کتنی اونچی صفات ہے. علم اور عدل یہ وہ ہے جس پر کائنات قائم ہے. کائنات کا جو نظام ہے وہ علم اور عدل پر قائم ہے. انبیاء صلاۃ والسلام یہ علوم لے کر آتے ہیں، علوم کے بعد یہ عمل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وضع المیزان قرآن میں جو کہا، زمین آسمان کی تخلیق کے بعد وضع المیزان، اور اللہ نے عدل کا ترازو رکھا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ زمین آسمان کا جو قیام ہے اور اس کے صحیح نفع تب ظاہر ہوں گے جب آپ زمین میں عدل کا نظام قائم کرو. تو اللہ نے فرمایا اپنی ذات کے اعتبار سے ظلوماً جہولا، بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے. لیکن یہی انسان عالم بھی بنتا ہے، عادل بھی بنتا ہے. اس طرح انسان کو جو نفس ہے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے اور پیدائش کے اعتبار سے اور خلقت کے اعتبار سے امارۃ بالسوء، برائی کا حکم دیتا ہے. اور امارہ ہے، عامر دیکھتے تو فلانا عامر ہے، یعنی بڑا عامر بادشاہ. عامر تو ایک لفظ ہے، امارہ اس کا مبالغہ ہے. یہ نفس ایسا بدماش ہے کہ ہزار حکم، کروڑوں حکم اس انسان جو اللہ کا نائب بن کر آتا اس پر لگا کر اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. عامر تو ایک بادشاہ ہے، ایک عامر ہے،
یا مارا ہے، اس میں کئی عامل چھپے ہوئے ہیں، یہ ایسا بدماش۔ اس لیے شیطان کی بھی مجال نہیں ہے، جب تک نفس انسان کا ساتھ نہ دے شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ نفس ساتھ دیتا ہے تو شیطان آگے حرکت کرتا ہے، وہ انسان کے نفس کو تحریک دیتا ہے، اور اس بچوں کے پہلے اس کی سرشت میں برائی ہے تو شیطان سے دوستی کرتا ہے۔ لیکن ناریاں، مولانا رومی فرما رہی ہے ناریاں مر ناریاں لا طالباً، کہ ناری کو کھینچتے ہیں۔ جب انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے وہ شیطان کو کھینچتا ہے، شیطان اس کو کھینچتا ہے، کیونکہ دونوں ناری ہیں، وہ بھی دوستی ہے، یہ بھی دوستی ہے۔ اور جب ہی نفس پر محنت ہوتی ہے، ساتھ محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اس کی مان کی نہیں چلتا۔ نفس کی مخالفت اس کا علاج ہے، ماننا علاج نہیں ہے۔ ماننا تو ایسے جیسے آگ کو بجھانے کے لیے پیٹرول استعمال کرنا۔ آپ آگ کو بجھانے کے لیے پیٹرول استعمال کریں گے تو تھوڑی دیر کے لیے تو آگ کا شعلہ دب جائے گا، لیکن جب دوبارہ ابھرے گا تو قابو سے باہر ہو جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہم گناہ کر لیں گے تو ہماری یہ نفس کا تقاضا اور شدت ختم ہو جائے گی، نہیں، وہ وقفہ دینے کے بعد پھر ایسا گناہ کرائے گا جس کی ذلت سے انسان کبھی نہ نکل سکے گا۔ طریقہ کار ہے اس کا۔ آدمی سمجھتا ہے میں گناہ کرتا رہا ہوں تو گناہ کے بعد، کیونکہ گناہ کرانے کے بعد ذرا دیر اس کے لیے انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ بس گناہ کا تقاضا ختم ہو گیا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دشمن کو خوراک دو؟ جس طرح کہ عربی زبان کا مقولہ ہے کہ سمن کلبک یاکلک، اپنے کتے کو موٹا کرے گا تجھے کھائے گا۔ خلاصہ ایسا ہوا ہے کہ اپنا ہی پالتو شیر، اپنا پالتو کتا، اپنا پالتو چیتا، اپنا پالتو جانور اسی انسان کو کھا گیا۔ دیکھو ہسٹریاں پڑھو، بے شمار واقعات ہیں۔ سمن کلبک یاکلک، یہ نفس بھی ایسا ہے، اس کو تم جتنا موٹا کرتے رہو گے، اس کی مانتے رہو گے، یہاں تک کہ انسان کو کفر کے اندر دھکیل دیتا ہے۔ شکوک و شبہات، دین و اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، تو یہ نفس کافر کا ہو جاتا ہے۔ امارۃ بالسوء قرآن نے کہا۔ اب اس پر محنت ہوتی ہے، محنت ہونے کے بعد یہ لبامہ بنتا ہے، گناہ تو کراتا ہے لیکن روتا بھی ہے، ملامت بھی کرتا ہے۔ لبامہ بہت زیادہ ملامت کرنے والا، پھر چین نہیں لینے دیتا جب تک توبہ نہیں کرا دیتا، کیونکہ اس میں کچھ روشنی آ گئی، کیونکہ اپنی ذات کے اعتبار سے ظلمت اور اندھیرا ہے۔ جب اس پر محنت ہوتی ہے تو اس میں چراغ روشن ہوتا ہے، جب چراغ روشن ہوتا ہے تو پھر کوئی نالائکی کرتا ہے، اس چراغ کی روشنی کی وجہ سے احساس ندامت آتا ہے، ورنہ ندامت بھی نہیں ہوتی، یار کیا ہوا کر رہا ہوں، کیا ہوا۔ احساس ندامت تب آئے گا جب انسان کے اس نفس کے اندر روشنی آتی ہے، نور آتا ہے۔ ٹمٹماتا چراغ جتنا بھی اگر نور انسان کے نفس سے پیدا ہو جائے، وہ بھی انسان کی توبہ کا ذریعہ بنتا ہے، یاد رکھو۔ اس لیے قرآن نے کہا عن قریب ثم یتوبون، عن قریب، فوراً توبہ کریں، فوراً توبہ کریں۔ اللہ فرماتے میرے ذمے ان کی توبہ قبول کرنا ہے جو گناہ کے بعد فوراً توبہ کرتے ہیں۔ یہ نفس لوامہ ہے، تاخیر نہیں ہے۔ کہتے انسان کو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی بڑی پیاری مثال اللہ والوں نے دی ہے کہ مچھلی اگر پانی سے باہر نکالی جائے، اگر اسی وقت تڑپ کر وہ پانی میں جائے تو جا سکتی ہے، جتنا وقت گزرتا جائے گا اس کا تڑپ ختم ہوتی جائے گی اور بے جان ہو جائے گی۔ یہی انسان کا حال ہے، اگر فوراً توبہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر توبہ کی رمق اور توبہ کی ہمت باقی رہتی ہے، جو تاخیر کرتا چلا جاتا ہے اس کے اندر توبہ کی توفیق ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یاد رکھو، کیونکہ اگر شیطان کام کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فوراً ہی توبہ کی سواری بھیج دیتے ہیں کہ بھائی اس سے نے تو غلطی کرا دی، اب یہ سواری ہے، اس پر سوار ہو کر دوبارہ دربار میں آ جاؤ۔ کہتے ہیں مرکب توبہ عجیب مرکب است، توبہ کی سواری بھی عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرض سے اٹھاتی ہے، عرش پر پہنچاتی ہے۔ یتوبون عن قریب، فوراً توبہ کرتے ہیں۔
اور میں جی پھر کر لوں گا یار، ابھی تو میں گناہ کر ہی رہا ہوں، چلو بھائی مہینے کے بعد کر لوں گا، شام کو کر لوں گا۔ نہیں میرے دوستو، اول تو یہ پتہ نہیں ہے کہ تو آپ کو اتنا وقت ملتا ہے کہ نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تمہیں توفیق توبہ ہوتی یا نہیں، کیونکہ نفس کے اندر جب روشنی ہوتی ہے تو وہ چراغ ندامت پر مجبور کرتا ہے۔ اور رسول اللہ نے عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا توبہ تو ندم، توبہ نام ندامت کا ہے، اگر تیرے دل میں پشیمانی پیدا ہو گئی یہ دلیل ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، بس اب یہ قدم رکھنا اور اندر چلا جائے گا، کوئی دوری نہیں ہے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے کوئی بھی۔ دل کا خیال بھی آ جائے تو توبہ کرے، دل میں کوئی ایسا خیال بھی اللہ معاف کر دیجیے، تو اللہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے ما توسوس به نفس ونحن اقرب من حبل الورید، ہم تمہارے دل کے وسوسوں پر بھی مطلع ہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا بھائی اگر گندی بات بھی دل میں آ جائے اس پر بھی توبہ کر لو، کیونکہ اگرچہ فرشتوں کو پتہ نہ چلے لیکن مولا کو تو پتہ چل رہا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا نحن اقرب من حبل الورید، ہم شہرک سے تمہارے قریب ہیں۔ جہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگو تم گناہ کرتے ہو، ہوا سے پردہ ہل جائے، کیواڑ بجنے لگے، کھڑکی بجنے لگے، تم پیچھے ہو جاتے یار شاید کوئی آ رہا ہے، اور اس ذات سے غافل جو کہتی ہے نانو اقرب من حبل الورید، ہم شہرک سے بھی تمہارے قریب ہیں، اس رات سے غافل ہو جاتے ہو۔ دور والوں کی حیا ہے، اس کی حیا نہیں جو بالکل قریب ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں دیکھیے، قرآن کہتا ہے یستغشون ثیابہم، کہ جب کپڑے تبدیل کرتے تھے تو اس طریقے پر جھک جایا کرتے تھے کہ ہماری شرم گاہیں مولا کو نظر نہ آئے کسی طرح۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے تکلف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے سامنے ساری وہ کچھ ہے، لیکن ان پر حیا کا اتنا غلبہ تھا کہ ان کو کپڑے تبدیل کرنے میں بھی تکلیف ہوتی تھی۔ تو سمان غلیظ پر حیا کتنا غلبہ تھا، پوری زندگی اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی انہوں نے، ہمیشہ کپڑا باندھ کر غسل کیا کرتے تھے۔ اور وہ ذات جو بالکل قریب ہے، یہ حضرات صحابہ اکرام پر حیا کیسا کرتا، بند قبروں میں بھی انہیں گھبراہٹ ہوتی کہ ہم کپڑے کیسے تبدیل کریں۔ اس لیے پیغمبر سلام نے یہ سنت بتائی کہ انسان جب بیت الخلاء میں جائے تو وہی کپڑا کھولے جہاں ضرورت ہے، یہ نہیں کہ پہلے سے کپڑے اتار کر جا رہا ہے، یہ وہ 4 فٹ پر ہے 10 فٹ پر ہے تو کپڑے اتار کر پہلے سے جا رہا ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ حیا کے خلاف ہے، ضرورت کے سامنے رکھو۔ اس لیے پیغمبر لم یرفع ثوبہ حتی یضرب من الارض، آپ کپڑا نہیں اٹھاتے تھے جب تک زمین کے قریب نہیں ہو جایا کرتے۔ ترمذی کی حدیث ہے، بخاری کی روایت۔ یہ نفس لبامہ ہے کہ اس میں روشنی پیدا ہوئی، اب ندامت دلاتا ہے، احساس ندامت پیدا کرتا ہے، گناہ تو کرا لیا اب رلاتا بھی ہے۔ اب جب انسان اور محنت کرتا ہے تو یہ پھر نفس مطمئنہ بنتا ہے، یہ بہت بلند مقام ہے نفس مطمئنہ، جس کو اللہ خطاب فرماتے ہیں یا ایت نفس المطمئنہ۔ موت کے وقت براہ راست آسمانوں سے خطاب ہوتا ہے، اے نفس مطمئنہ ارجع الی ربک، چل اپنے رب کے پاس، ارجع الی ربک، چل اپنے رب کے پاس۔ براہ راست خطاب کر کے بلا رہے ہیں، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو بھی راضی رب بھی راضی۔ مفسرین نے کتنی پیاری بات لکھی کہ پہلے نفس کی رضا کو ذکر کیا ہے، چونکہ بندہ کم حوصلے والا، اللہ نے فرمایا فکر نہ کر ہم تجھے خوش کر دیں گے، پھر ہم بھی خوش ہو جائیں گے، پہلے تجھے خوش کریں گے، پہلے راضیہ پہلے تو خوش ہوگا، ایسا بدلہ دیں پہلے تو خوش ہوگا، راضیہ بعد میں مرضیہ ہے، مرضیہ میں نے اللہ بھی راضی اور راضیہ میں نے تجھے راضی کریں گے، کیونکہ انسان ہے، انسان کے حوصلے کم ہیں، چھوٹے دل والا ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم پہلے تجھے راضی کریں گے، راضیہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس خطاب کو سنتے ہی مومن کی روح تڑپنے لگتی ہے کہ کس وقت میں اس قفس عنصری سے نکل جاؤں، کس وقت میں نکل جاؤں، کیسے میں نکلوں، میں جلدی نکل کر اپنے مولا کے پاس پہنچ جاؤں۔ خطاب ایسا ہے۔
آدم السلام اللہ کی آواز سن کر تو مست ہو گئے تھے، فرمایا آدم زمین آسمان اور پہاڑ میری امانت کو نہیں اٹھا رہے، آدم تو اٹھا۔ کہتے آواز سن کر ہی مست ہو گیا، یہ نہیں دیکھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، مجھ سے امانت اٹھے گی یعنی، حالانکہ دیکھ چکے کہ آسمان انکار کر چکا ہے، زمین انکار کر چکی ہے، پہاڑ انکار، بڑے بڑے مخلوقات اللہ کی امانت اٹھانے سے انکار کر چکے ہیں، لیکن اللہ کی آواز سنتے کیونکہ خدا کے عاشق تھے، بس اپنے محبوب کی آواز سنتے ہی مست ہو گئے، آگے نے دیکھا کہ میرا انجام کیا ہوگا، کیونکہ عاشق انجام کو نہیں دیکھتا، عاشق تو یہ دیکھتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد عاشق کی زندگی کا محبوب کو راضی اور خوش کرنا، بس اور کچھ نہیں، انجام کیا ہونے سے کوئی فکر نہیں۔ صحابہ اکرام آج اگر ہماری طرح انجام دیکھتے کیسے مقامات پاتے ہیں، انجام دیکھتے گھر چھوڑنا پڑے گا، بچے چھوڑنے پڑیں گے، قوم قبیلہ چھوڑنا پڑے گا، مال دولت چھوڑنا پڑے گا، رسول اللہ کی محبت کی خاطر۔ کہیں کسی جگہ پر نہیں لکھا کہ لمحے کے لیے کسی صحابی نے سوچا ہو تو یار میں کیا کروں، نہیں، لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، فیصلہ کر یہ کیا حکم ہے، یہ حکم ٹھیک ہے، انجام کیا ہوگا کہ کوئی فکر نہیں، لیکن مولا کسی کو قربانی رہ کر نہیں جانے دیتے، یاد رکھنا۔ دنیا میں انسان کسی کے لیے قربانی دے، وہ بھی اگر فطرت سلیم رکھتا ہو تو زندگی بھر اس کا احسان مند رہتا ہے۔ مولا نے تو کہا کہ میں تو ہوں شکور کا مطلب ہے شکرانہ کرنے والا، کہ جو میرے لیے کچھ کرے گا تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمیں شاکر کہا ہے، کو شکور رکھا ہے، بہت زیادہ شکر کرنے والا، یعنی شکریہ ادا کرنے والا، یعنی اس کے عمل پر بدلہ لینے والا، بہت زیادہ۔ تو نفس جب یہ خطاب سنتا ہے مولا کا مست ہو جاتا، کہتا میں نکل جاؤں، اس کو دنیا سے جاتے کوئی حسرت اور غم نہیں ہوتا، کیونکہ سب مولا کے حوالے ہیں، بھائی یہاں رہے یا وہاں رہے، سب زمین پر رہے آسمان پر رہے۔ غلاف سمجھتے ہیں کہ میں غلاف اولادوں کو پالیں گے، یہ سب ایسی باتیں ہیں۔ اس لیے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مثال رسول اللہ کی ذات کو لا کر بتا دی کہ نہ ابا ہے نہ اماں ہے، ہم نے اپنے محبوب کو پال کے کیسے دکھایا ہے، یہ کچھ نہیں، یہ اسباب اور سہارے جو آپ کی سوچ کے اعتبار سے ہے، ورنہ تو یتیم تو پھر کوئی بھی بڑا آدمی نہ بنتا، کوئی یتیم بڑا آدمی، کتنے بڑے آدمی ہو، در یتیم سید الانبیاء، اور دیکھ لیں ان کے بعد ان کی امت میں دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے بڑے بڑے لوگ کہ بڑے بڑے نام، نہ ابا نہ اماں، ابا نہ، دیکھو ایک نہیں سینکڑوں نام ملے گا، بادشاہ وقت ملے گے آپ کو، اسلامی سلطنت کے ایسے ایسے بادشاہ جن کے بڑے بڑے نام تھے، نہ ان کا ابا تھا نہ اماں تھی، یتیم میں بھی پلے، خدا نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، فرمایا میں رب ہوں، رب العالمین، سب کو میں پالتا ہوں۔ ہاں والدین اور یہ چیزیں نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، قدر کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے، جب سے مطمئنہ کوئی خطاب ہوتا ہے بس مست ہو جاتا ہے۔ فادخلی فی عبادی، یہ ہے نقطے کی بات، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، ڈائریکٹ جنت میں نہیں جانا، پہلے میرے پیاروں کے گروہ میں جاؤ۔ اسی پر اللہ والوں نے فرمایا فادخلی فی عبادی، یہ وہ نعمت ہے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، اور گروہ عاشقہ اور گروہ صالحین اور گروہ اتقیاء میں شامل ہونا، یہ وہ نعمت ہے جو زمین سے شروع ہوتی ہے اور جنت تک جاتی ہے، یہاں شروع ہوتی ہے۔ فادخلی فی عبادی، دنیا میں اگر ہم کو یہ میسر ہے نعمت، اہل اللہ کی صحبت، علماء صلحاء کی صحبت اگر ہمیں میسر ہے
یہ دلیل ہے کہ جنت سے بڑی نعمت تمہیں ملی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت مکان ہے اور یہ صالحین مکین ہے، اور مکین ہمیشہ مکان سے افضل ہوا کرتا ہے. آپ بتائیں بادشاہ افضل ہوتا ہے یا بادشاہ کا گھر؟ بولو. بادشاہ افضل. وہ اگر جھونپڑی میں چلا جائے وہی صدارتی محل بن جائے گا جھونپڑی. آپ دیکھتے نہیں حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاجیوں 9 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد ہمارا تخت ایک جنگل میں لگے گا، عرفات کے میدان میں جنگل میں لگے گا. حاجیوں اگر تم ایسا چاہتے ہو، ایسا بننا کہ ایسے ہو جاؤ جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے ہو، اور ہر قسم کا انعام اکرام لے کر جاؤ، تمہیں میرا گھر چھوڑ کر میرے دربار میں آنا ہو. دیکھو گھر چھوڑے گا نہیں، بولو آجی بولو، بلکہ 2 دن پہلے چھڑا دیتے ہیں. 8 ذی الحجہ کو چھڑا دیا کہ چلو پہلے جا کر ہمارے شاہی ٹینٹوں میں بیٹھو، کیونکہ پھر ملاقات کے لیے بلائیں گے. کسی بادشاہ کو ملنا ہو تو پہلے مہمان خانے میں بٹھایا جاتا ہے، پھر بادشاہ سے ملوایا جاتا ہے، اور پھر ملوانے کے بعد انعام و اکرام کے جو سارے فیصلے اس کو دیے جاتے ہیں. اب یہ دیکھیے 8 ذی الحجہ کو لے گئے، آج کل تو 7 کو لے جاتے ہیں. مینا میں بیٹھو. مینا کو مینا اس لیے کہتے ہیں کہ مینا وہ جگہ ہے جہاں تمنائیں پوری ہوتی ہیں. یہاں بیٹھو، سوچو کچھ یہاں مانگو اور وہاں مانگنے کی تیاری کرو کہ ہم نے مانگنا کیا ہے. مینا میں لے آئے، نام بھی کیسے عجیب لگتے مینا. اب معرفت کا مقام عرفہ ہے. عرفہ میں نا معرفت کی جگہ، وہاں آؤ، وہاں ہماری تمہاری شناسائی ہوگی، دوستی ہوگی. وہاں دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، آؤ. دیکھو گھر چھڑوایا. 8 ذی الحجہ کی نمازیں حرم میں نہیں پڑھی، مکہ کی مسجد میں، جبکہ ایک نماز 27 لاکھ کی. 5 نمازیں وہ 8 تاریخ کی فجر تک 9 کی، پھر عرفات کی نمازیں، پھر جا کر 10 ذی الحجہ کو جب اللہ کے گھر سے آ کر پھر مزدلفہ میں روکا، پھر مزدلفہ میں فجر پڑھائی. اب پڑھانے کے بعد اب تمہاری اور ہماری شناسائی ہو چکی ہے، اور مزدلفہ کے اختلاف کا معنی ہے قرب. اب قرب تام ہو چکا ہے. اب قرب تام کے بعد اب دوبارہ اب ہمارے گھر میں جاؤ، کیونکہ کل بھی تخت جہاں تھا اور فجر میں مزدلفہ میں تھا. حدیث میں آتا ہے جو بقایا درخواست سے رہ جائیں مزدلفہ میں وقوف کر کے مانگ لو. انسان ایک وقت میں بھول جاتا ہے، یہاں تم فجر کے بعد جو ہے اس طلوع آفتاب سے پہلے پہلے مانگ لو، پھر تم ہمارے گھر آنا. تو مجھے بتائیے اس اپنے گھر کو چھڑوا کر 27 لاکھ کی نماز چھڑوا کر جنگل میں کیوں بلایا؟ اس لیے کہ ہمارا دربار وہاں پر لگے گا. تو میرے دوستو اللہ نے جو یہ کہا کہ پہلے میرے بندوں میں آؤ، اس لیے کہ یہ مکین ہے، جنت تو ان کا مکان ہے، یہ افضل ہے، لہذا پہلے افضل گروہ میں شامل ہو جاؤ، پھر اپنے مکان میں جانا. بس کھلی جنت تھی، پیار میں جنت میں جانا. پہلے ہمارے گھر میں آؤ، پہلے ہمارے دوستوں کے پاس آؤ. دنیا میں اگر یہ نعمت میسر ہے، میرے مرشد فرمایا کرتے شاہ کی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میسر میرا چوں صحبت بعاشقاں آیت بجانے عاشقاں آیت. اگر مجھے دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت میسر ہے، میسر کیوں میرا اگر مجھے میسر ہے دنیا میں بصحبت جانے عاشقاں آیت. فرمایا کہ ہمیں بینم کہ جنت بر زمین از آسمان آیا، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ زمین پر ہی جنت آ گئی، یہیں پر آ گئی، کیونکہ ان کے دل میں جنت والا ہے، جنت کا مالک ان کے دل میں. جب ان کے دل میں جنت کا مالک ہے، اب مجھے بتائے
جنت کا مالک جنت سے افضل ہے، جنت کا مالک رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے، ان کے دل میں ان کا تعلق خاص ہے۔ دل میں ہونے کا مطلب تعلق ہے، ایک رابطہ، ایک ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو وصل ہے وہ ایک رب کا نام ہے کہ انسان کا دل خدا کی ذات سے مربوط ہو جائے، ہمہ وقت مولا کی طرف خیال رہتا ہے۔ اسی کو کلندری کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کلندری کیا چیز ہے؟ کلندری سر مڑانے کا اور رنگ برنگے کپڑے پہننا کا نام نہیں ہے۔ کلندری دل کا ہمہ وقت مولا کے ساتھ مشغول رکھنے کا نام ہے۔ یہ کلندری، یہ مذاق کلندری ہے کہ ہر وقت دل مولا کے ساتھ مشغول ہے، دنیا میں ہے، ہر کام میں ہے دنیا کے، لیکن دل مولا کے ساتھ مشغول ہے۔ نمازی تو نماز کے وقت مشغول ہوتا ہے، حاجی حج کے وقت مشغول ہوتا ہے، ذکر والا ذکر کے وقت مشغول ہوتا ہے، اور جو کلندر ہوتا ہے وہ ہمہ وقت اس کا دل مولا کے ساتھ مشغول ہے، وہ بیٹھا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، تو دل مولا کے ساتھ ہی چپکا ہوا ہے۔ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ کسی نے پوچھا ایسا کیسے ممکن ہے انسان کاروبار بھی کرے، دنیا داری بھی کرے اور دل مولا کے طرف متوجہ رہے؟ بڑی خوبصورت مثال دی، فرمایا کہ گھڑے سر پر گھڑے اٹھا کر جانے والی خواتین جب سر پر دو دو تین تین گھڑے رکھتی ہیں تو آپس میں گپ شپ بھی لگاتی جاتی ہیں، اور ہاتھ بھی گھڑے کیوں نہیں لگایا ہوتا، لیکن ان کا دھیان گھڑوں پر ہی ہوتا ہے کہ اور وہ سر کو بیلنس کرتی رہتی ہے، بے دھیانی نہیں کرتی کہ اگر ہم نے ذرا بھی کچھ کیا تو ہمارا گھڑا گر جائے گا۔ فرمایا دل گھڑوں سے چپکا ہوا ہے اور باتیں بھی کر رہی ہے، قصے بھی سنا رہی ہے، مشورے بھی کر رہی ہے، راستہ بھی طے کر رہی ہے، دائیں بائیں بھی دیکھ رہی ہے، ہر چیز سے فائدہ اٹھا رہی ہے، منظر بھی نظر آ رہے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہے، زبان بھی محظوظ ہو رہی ہے، کان بھی محظوظ ہو رہے ہیں، آنکھیں بھی محظوظ ہو رہی ہیں، پاؤں بھی کام پہ لگے ہیں، ہاتھ بھی کام پہ لگے ہیں، لیکن دل گھڑوں کے اوپر لگا ہے۔ فرمایا جب دل مولا سے چپک جاتا ہے، پوری باڈی کسی شے میں مشغول ہو لیکن دل مولا کے ساتھ مشغول ہو، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ مذاق کلندری، ہر دل مولا سے لگا ہوا ہے، مولا کے نام پر دل مطمئن ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ کے نام سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ مطمئنہ میں نا مولا کے نام سے جس کو چین آتا ہے، کسی شے میں چین آتا ہے جب اللہ کے نام سے چین آتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے نام میں چین ہے، کس شے میں چین، یاد رکھو، کہیں چین تلاش کر لو، چین نہیں ملے گا، آج تک نہیں ملا، پوری دنیا چین کی تلاش میں، چین ہی نہیں ملتا، کیونکہ چین تو اللہ نے اپنے نام میں رکھا ہے۔ میرے نام میں چین ہے، میرا نام لینا شروع کر دو، ہر حال میں چین آ جائے گا، کیسے بھی حالت ہو۔ تمہارے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہوں، صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوتے تھے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یحسب الجاہل اغنیاء، پیٹ پر پتھر بندھے لیکن چہرے سے جاہل کو غنی نظر آتے کہ یار مالدار ہے، چہرے پر رونق ایسی ہے، مرو مسلم کھایا ہوا ہے، چہرے پر رونق ایسی ہے۔ وہ لوگ چہرے کی رونق دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بڑا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ لگتے ہو جی، کھاتے پیتے معلوم ہوتے ہو تم، ہے لیکن تارجم بالسیماہم، میں رسول آپ جانتے ہیں فاقے کے ساتھ ہے، کہ دل میں باغ و بہار ہے، دل کی باغ و بہار کا اثر ہوتا ہے۔ انسان کے دل مرجایا ہو تو چہرہ مرجایا ہوتا ہے، انسان کہتے ہیں یار آج آپ بہت غمگین معلوم ہوتے ہیں، تو دل میں غم ہے نا، آپ بہت خوش معلوم ہوتے ہیں، دل میں خوشی ہے، چہرے کا تو کچھ نہیں، لیپا پوتی کر لے تو اور بات ہے، اپنے چہرے کے اوپر پاؤڈر شاؤڈر لگا لے۔ ایک دم ہمارے والد صاحب اللہ علیہ کا کوئی آدمی ملنے آیا تو بہت گورا گورا لگا، بعد جب وضو کر کے آیا تو اس کا گورا پن ختم ہو گیا تو فرمایا پاؤڈر لگا کر آیا۔ آج کل تو سنا باقاعدہ مرد لوگ بھی میک اپ کراتے، پہلے عورتیں کراتی تھی، اب مرد بھی میک اپ کراتے ہیں، عجیب ہے۔ بیوٹی پارلر والے بتاتے ہیں کہ مرد لوگ بھی میک اپ کراتے، اپنا سارا کچھ کراتے ہیں تاکہ سونے لگے۔ دل میں باغ و بہار لے ہو ویسے تم سونے لگو، دل میں باغ و بہار ہو بس۔ اس لیے کہ اللہ والے تو بڑی پیاری نصیحت کی، کہا کہ دیکھ دل کو اجڑنے نہ دے، اگر تم بدصورت بھی ہوگا دل کا حسن تیرے چہرے پر آ جائے گا،
اور اگر تو خوبصورت ہوگا دل کی بدصورتی تیرے چہرے کو بگاڑ دے گی۔ ابو لہب جو تھا، ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ لہب میں نا انگارہ، یہ جو شعلہ نکلتے اس کو لہب کہتے ہیں۔ ابو لہب یعنی یہ گال ایسے سرخ تھے، ایسا لگتا تھا جیسے اس کے اندر جو نا وہ آگ جل رہی ہے، لیکن وہ حسن ختم ہو گیا۔ بہت حسین تھی، بہت حسن کی علامت ہے ابو لہب، لیکن کیا ہوا؟ بس دل میں ظلمت ہے، چہرے پر ظلمت ہے، آنکھوں میں ظلمت ہے۔ ناری کو ناری پسند ہے، ناریاں من ناریاں لا طالبن، اور نوریاں من نوریاں لا جاسمن، اور نوری کو نوری کھینچتا ہے، نوری نوری کی طرف جائے گا اور ناری ناری کی طرف جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو صحبت صالحین ہے یہ اتنی اہم ہے کہ جنت میں جانے داخلے سے پہلے اس جماعت میں لے جایا جائے گا۔ فدخلی فی عبادی، ابھی میرے بندوں کے پاس جاؤ جہاں میرے نیک لوگ ہیں۔ عبادی اپنے نسبت پر، میرے بندے، یہ بہت بڑی نسبت تشریفی، جیسے بیتی میرا گھر، بیتی میرا گھر۔ اللہ نے کہا بیتی طاہر بیتی للطائفین، میرا گھر، بس اللہ نے بیتی کہا، یا لگائی میرا، پورا عالم کے لیے مرجع بن گیا، پورا عالم کے لیے مرجع بن گیا۔ ہو ایک دنیا جا رہی، کیونکہ اللہ نے کہا میرا، میری، اور یہاں فرمایا عباد میرے بندے، یہاں بھی یا لگی میرے بندے۔ تو اللہ کے بندوں کی کتنی اہمیت ہے میرے دوست۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو قصہ نقل کیا ہے، ایک آدمی نے 99 قتل کیے اور کسی سے جا کر پوچھا، وہ عالم نہیں تھا، اللہ کی معرفت نہیں رکھتا تھا، انہوں نے کہا تیری کیسی بخشش ہوگی؟ انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب پھر اس کو دل ستانے لگا، توبہ کر، پھر سے توبہ کرو، اتنے قتل کر دیے، ہو گئی کہ نہیں میری توبہ قبول؟ تو کسی ایسے عالم کے عالم ربانی کے پاس گیا جو اللہ کی معرفت رکھتا تھا، علم اس کے نہا خانے میں گھسا ہوا تھا، پیٹھ پر لدا ہوا نہیں، اندر گھسا۔ انہوں نے کہا اللہ، ہو اللہ کی رحمت کے سامنے تیرے گناہ کیا کیے؟ حدیث میں آتا زمین سے آسمان تک بھی گناہ سے بھر جائیں تو مولا کا رحمت کا اتنا قطرہ دھو دے اس کو، میں پتہ ہی نہیں۔ تو سمندر بے قرار۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بات در سے ہے کہ تیری صحبت خراب ہے، تو جن لوگوں میں رہتا ہے وہاں تو توبہ پر جم نہیں سکتا، زیادہ نیک لوگوں کی بستی میں جا کر توبہ کر تاکہ تو توبہ پر جمع رہے، کیونکہ ماحول تو اس کو سنبھالے رکھے گا۔ اس لیے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دیجیے، اہدنا ہمیں، حالانکہ نماز اکیلا بھی پڑھو تب بھی اہدنا ہمیں، انہوں نے کہا ہمیں کیوں کہہ رہا ہے؟ مجھے کہے نا، مجھے، اس وقت اب اکیلے اہدنی، اہدنا ہمیں، تو بڑی پیاری بات لکھی، اس لیے کہ ہمیں کے اندر ہمارا قبیلہ، ہمارا گھر، ہمارے دوست، ہمارا شہر، ہمارا معاشرہ، ہماری قوم، مسلمان شامل ہے۔ اللہ سب کو تو ہدایت دے، کیونکہ جب دوسرے ہدایت پر ہوں گے تو آپ کا بھی ہدایت پر رہنا آسان ہے، آسان کام نہیں ہے، ورنہ تم بھی بگڑ جاؤ گے، تم بھی جاؤ گے کام سے، تم ہی ماحول بگاڑ دے گا۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، بڑے بڑے نیک لوگ ایسے ماحول میں گئے، حیران ہو گئے انسان، ان کی حیتیں بدل گئی، ماحول نے تبدیل کر کے رکھا، پہچانے نہیں جاتے یہ وہ لوگ ہیں، ماحول نے ختم کر دیا۔ اور نیک لوگوں کے ماحول میں کیسے کیسے شرابی کبابی آئے، اللہ والے بن گئے، اللہ والے صحبت نے ان کو کیسا کر، کہ وہاں جاؤ توبہ کے لیے، چلا، توبہ نہیں کی، چلا آدمی، موت کا وقت آ گیا درمیان، موت کے فرشتوں نے اس کو گرایا، جان لے لی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ گرنے کے بعد، ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ گرنے کے بعد اس نے کوشش نہیں چھوڑی، اور اس نے کرالنگ کی، کرالنگ، کہ میں جتنا قریب ہو سکتا ہوں میں کوشش، کیونکہ جان ٹانگوں سے نکلتی ہے نا، اوپر سے، اس میں اللہ نے بڑی عجیب حکمت لکھی،
کر رکھی ہے، کیونکہ ٹانگیں مارنا تو عبادت نہیں ہے لیکن ذکر تو عبادت ہے، پر میں زبان آخر تک ہمارے نام میں مشہور رہے، ٹانگوں سے جان نکالی، اوپر سے نہیں، اور اوپر سے نکالتے تو ٹانگیں مارتا، اور میں ٹانگوں سے جان نکالتا ہوں، اوپر کا وقت ذکر اذکار میں لگا رہے، مجھے یاد کرتا رہے۔ من کان آخر کلام اللہ الہ الا اللہ الجنہ، جس کا آخری کلام لا اللہ ہوگا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب پھر انہوں نے کرالنگ کی، ٹانگوں میں جان دی، حدیث میں آتا ہے 2 بالشت اور قریب ہو گئے اس بستی کے، فرشتوں نے جان نکال لی۔ اب دوزخ کے فرشتے پہنچ گئے کہ ہمارا مجرم ہے، بہت پرانا مجرم ہے، 100 قتل کا مقدمہ ہے اس کا، اور ادھر سے جنت کے فرشتے پہنچ گئے کہ توبہ کرنے جا رہا ہے، انہوں نے کہا توبہ تو نہیں کی، ابھی جھگڑا ہو گیا فرشتوں میں۔ یاد رکھو فرشتے بحث مباحثہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو عقل رکھتا ہے وہ بحث مباحثہ کر سکتا ہے۔ الیہ فرشتوں نے اللہ پر اشکال کیا تھا کہ اللہ آپ جو خلیفہ انسان کو بلا رہے ہیں، نہ نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم بھی تسبیح تحمید کرتے ہیں، ہماری ڈیوٹی لگا دیں، تو یہ کوئی ایسے چمبے کی بات نہیں۔ یاد رکھو جس میں عقل ہے وہ کسی بات کے سمجھنے میں، اشکال میں، بات چیت کر، تو آپس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بندہ ہوگا، ہمارا بندہ ہے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کراتے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گا۔ اللہ مسئلہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، عدل ہوگا، عدل ہوگا، پیمائش کرو، گناہ جہاں کرتا تھا اس بستی کے زیادہ قریب ہے یا نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے، فرشتوں جاؤ پیمائش کرو، اگر بری بستی کے قریب نکلے تو جہنمی لے جائیں، اور اگر نیکوں کی بستی قریب نکلے تو جنتی لے جائیں۔ یہ تو عدل کیا، اور فضل بیچ میں سے یہ فرمایا، فضل چھپ کر ہوتا ہے، چھپا کر، اے نیکوں کی بستی اس آدمی کے قریب ہو جا، اے بروں کی بستی اس آدمی سے دور ہو جا۔ یہ فضل ہے، فضل ہمیشہ چھپا کر دیا جاتا ہے، عدل دکھا کر کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے۔ پیمائش ہوئی، اب اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے ہم لوگوں پر قیامت تک انسانوں کو ظاہر کرنے کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے 2 بالشت ہی زمین نیکوں کے قریب کی، یہ بتانے کے لیے کہ انسان تیری جو آخری کوشش تھی ہم نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اس کے بھی ہم نے قیمت لگا دی۔ ہم کہتے جی کیا کریں بھائی، کچھ ہاتھ پاؤں مارو، تمہارے ہاتھ پاؤں مارنا رہے گا نہیں جائے گا۔ اب بتاؤ کرالنگ کرنے سے اس نے 1-2 بالش جو کیے، پھر آپ کے نزدیک تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن مولا نے کہا اس آدمی نے میرے قریب ہونے کے لیے اس نے کوشش کی ہے، یہ 2 بالش اس کے معمولی نہیں ہے، اس پر فیصلہ کتنا بڑا فرما دیا۔ جنتی لے گئے۔ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ جو 100 قتل کی ان کا کیا بنے گا؟ کہا کہ اگر انسان کو ایسی حالت میں موت آ جائے، بندوں کے حقوق ادا نہ کر سکے، کرنا چاہتا تھا لیکن اس کو زندگی نے موقع نہیں دیا، اور پیچھے بھی کوئی اس کی طرف سے ادا کرنے والا نہیں ہے، اللہ فرماتے اس کی ذمہ داری میری ہے، میں خصموں کو راضی کر دوں گا، میں ان کو جنت دے دوں۔ کہتے ایک آدمی کو اس سے کتنوں کو جنت مل جائے گی اس کو بچانے کے لیے، یہ ہمارا ہے، اس کو کچھ نہ کہنا کیا چاہیے، بڑا جا تجھے جنت دی، جا تجھے جنت دی، جا تجھے، بتاؤ 100 بندوں کو اس کی وجہ سے جنت مل جائے گی جن کو قتل کیا، کیونکہ اس کو خدا نے بچانا ہے۔ اتنا بڑا جو واقعہ زمین پر کیا ہے، تو بتاؤ آسمانوں پر جہاں کار اختیارات ان کے ہیں، مالک یوم الدین، قیامت کے دن ہم مالک ہیں، ہمیں کوئی اس دن پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کا نظام وہاں چلنے والا نہیں ہے، تو کیا وہاں پر وہ 100 کو راضی نہیں کر سکتے؟ بولیے میں جنت دے دوں، سب کہیں جی ہمیں تو جنت چاہیے، ہم اپنا مقدمہ واپس لیتے ہیں۔ آپ بتائیے جہاں نیک لوگ رہتے ہیں اس زمین کی یہ حالت ہے، نیک لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ اس سے قرآن نے ویسے تھوڑی کہا بدخلی کی عبادی، میرے بندوں میں آؤ، بدخلی جنتی، بعد میں جنت میں جانا، پہلے مکینوں کے پاس آؤ، پہلے ان کے پاس آؤ جس کے دل میں مولا ہے، جو اپنے دل میں مولا کا تعلق خاص رکھتے ان کے پاس اٹھ بیٹھو، بعد میں تم نے جنت میں جانا ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے اللہم انی اسأل حبک وحب من یحبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور ان کی محبت مانگتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اپنی محبت کے بعد رسول اللہ نے اللہ کی محبت کے بعد
ان لوگوں کی محبت کو ذکر کیا ہے جو خدا کے عاشق ہیں، خدا سے محبت کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی محبت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ان کے عاشقوں کے گروہ میں شامل نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر عمل کو ذکر والعمل التی تولی اللہ حبک، اور وہ عمل جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچاتے، بعد میں ذکر کیا ہے۔ اور اس عمل کی توفیق بھی ان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ والوں کی، صالح علماء کی محبت آتی ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے پھر اللہ بھی اپنی محبت عطا فرماتے ہیں اور اعمال کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں لکل شیء معدن، ہر چیز کی ایک معدن ہوتا ہے جس میں بے شمار وہ چیز نکلتی ہے۔ اور فرمایا ومعدن تقوی قلوب العارفین، اور عارفین کے دل التقوی کے معدن ہے، تقوی کے معدن۔ تقوی وہ ہے جو اللہ کی ولایت اور دوستی دلاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ تقوی نام ہے کہ اس کی حرام کاریوں سے اس کو روکا جائے، تو بس جب حرام کاری روکی تو حلال کاری پر آ جاتا ہے، پہلے لبامہ بنتا ہے پھر مطمئنہ بن جاتا ہے، یہ تقوی کی بدولت بنتا ہے۔ اس لیے رمضان کو تقوی سے تشبیہ کر، رمضان تو کہا کہ رمضان کا مقصد تقوی ہے، کیونکہ رمضان میں تم کھاتے پیتے نہیں ہو اور شہوت کے قریب نہیں جاتے، بھائی یہی چیز تم میں پیدا کرنے کے لیے کہ تم دوسری زندگی میں بھی حرام کے قریب نہ جانا۔ اب تو ہمارے حکم سے حلال کے قریب نہیں جا رہے ہو، پھر تم نے زندگی میں 11 مہینوں میں حرام کے قریب نہ جانا، تم متقی بن گئے، متقی بن گئے، ہمارے ولی اور دوست بن گئے۔ تمہارا نفس پھر ہمارے نام پر جیے گا، کیونکہ جب حرام نہیں کھائے گا، حرام کی عادت چھوڑ جائے گی تو حلال کھائے گا، حلال کھائے گا۔ اللہ روح فرماتے ہیں قوت نور حلال، فرمایا ان کا قوت اور ان کی غذا نور حلال ہوتا ہے، یعنی نور سے وہ لوگ اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں، یعنی نورانی کام ان کی خوراک ہوتے ہیں۔ نظائر اربش سحر حلال، پھر ان کی زبان سے بھی کلام مؤثر نکلتا ہے، کیونکہ ان کی خوراک جیسی ہے ویسی چیز نکلے گی، جیسی اس کو انہوں نے چونکہ نور کی خوراک کھائی ہے تو لہٰذا ان کے منہ سے نور کی بات نکلے گی، دل کو منور ہوگا ان کی بات سے۔ بس میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ نعمت ہمیں میسر ہے، جنت وہ ملے گی، لیکن یہاں پر گروہ عاشقاں موجود ہے دنیا میں، قیامت تک رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، باقی سب دروازے کھلے ہیں، صدیقیت کا دروازہ کھلا ہے، شہداء کا دروازہ کھلا ہے، صالحین کا دروازہ کھلا ہے، یہ 4 طبقات ہیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، باقی سارے دروازے کھلے ہیں۔ حکیم محمد تھانوی فرماتے ہیں ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ بڑے درجے کے اولیاء پیدا کرتے ہیں، آج بھی بڑے درجے کے، لیکن لوگوں کی تلاش پر ہے۔ ہر زمانے میں جب بھی کوئی اللہ کا بڑا آیا، ولی آیا، لوگوں نے اس کو پہچاننے میں کوتاہی کیا بتائیں۔ پیغمبر اسلام کی ذات مبارک کو دیکھیے، مکہ والوں نے کب پہچانا؟ نہیں پہچانا، آخر مدینہ والے لے گئے، مدینہ والے لے گئے۔ 8 ہجری جب مکہ فتح ہوا، وہ بھی سارے سردار مارے گئے، تب پہچانا۔ اس لیے کہ اللہ والے نے کہا تھا کہ ابو جہل نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، تو دوسرا کہنے لگا آپ کیسے کہتے نہیں دیکھا؟ کتنے مناظرے ہوئے پیغمبر اسلام کے ساتھ، آپ کہتے دیکھا نہیں؟ انہوں نے کہا رسول ہونے کی حساب سے نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہوتا تو کبھی گمراہ ہونا۔ تو کہتے تھے عبداللہ کا پتر محمد ہے، یہ کہتا تھا، یہ تو عبداللہ کا بیٹا محمد ہے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں دیکھا اس طور پر کہ یہ رسول اللہ ہے، اگر اس طور پر دیکھتا تو اس کو ہدایت ہو جاتی، انہوں نے نہیں دیکھا۔ یہ لوگ قرآن نے کہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کی آنکھیں نہیں جس سے دیکھتے، ان کی زبان، ان کے کان نہیں ہے جن سے سنتے، ان کی زبان نہیں جس سے بولتے۔ کیا مطلب؟ آنکھیں تو تھی ان کی، مشرکین کی نہیں، آنکھیں ہوتی تو ہمارے رسول کو دیکھ لیتے، جس طرح جو ہے بلال نے دیکھ لیا، صہیب رومی نے دیکھ لیا، عمار بن یاسر نے دیکھ لیا، سمیہ نے دیکھا، ابو ہریرہ نے دیکھا۔ اگر ان کی آنکھیں ہوتی تو ہمارے رسول کو پہچان جاتے۔ تو ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی زمانہ ایسا ہے کہ اللہ کے ولی اور نیک لوگ نہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ قیامت تک اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتے رہیں گے، بھائی انہی کی وجہ سے تو زمین آسمان کا نظام قائم ہے۔ چاہے 4 آنے ہو، کارخانے میں مال بن رہا ہے، پہلے 16 آنے مال بنتا تھا، اب 4 آنے مال بن رہا ہے، لیکن کارخانہ چل رہا ہے، 4 آنے مال اس میں بن رہا ہے۔
جس دن بالکل ختم ہو جائے گا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم اس پورے زمین آسمان کے نظام کو لپیٹ دیں گے جس طرح تم کاغذ لپیٹ کر نلکی میں ڈال دیتے ہو، ختم کر دیں گے اس کو، اس لیے کہ اب اس کارخانے کے رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، وہ لوگ نہیں جو میرے نام پر میرا نام لیتے ہیں، ضرورت نہیں ہے، اس لیے قیامت کو پار پر آئے گی، اللہ کے منکرین مومن دیکھیں گے نہیں، مومنوں کو تو پہلے لے جائیں گے، بھئی تمہیں اللہ کے نہیں دکھانی قیامت کی، چلو یا ہم ان کو دکھائیں گے، تمہیں نہیں دکھائیں گے، ہوا چلے گی، سب چلے جائیں گے، ایک دم دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے آج نہ ہو، تلاش پر ہے، تلاش کرو گے ضرور ملے، جو صادق ہیں آپ اقرار محبت میں، جو صادق ہیں آپ اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔